ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، ہر کام میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا اور دنیا میں بہت سارے مرد و عورت ٹھہرا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھتے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگراں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الہی میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، الہی آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور جو کام ہم نے شروع کیا اس کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان 10 صفات پر عمل کرنے کی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ہی ان 10 صفات کا ہمیں حامل بنا کے دنیا سے اٹھائے۔ محترم حاضرین،
آج کا خطاب معروف کی اہمیت، خیر اور بھلائی کے کام کی اہمیت. خیر اور بھلائی کا کام اچھا ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کا انجام اچھا ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے، سب سے پہلے وہ خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے. اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ضمیر اطمینان، سکون، انشراح محسوس کرتا ہے. لہذا جب کبھی کوئی رنج یا غم والی بات پیش آئے تو انسان کو سب سے پہلے دوسرے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہیے، کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. راحت، اطمینان، سکون انشاءاللہ اسے نصیب ہوگا. کسی محروم کو دیکھے تو اسے دے، کسی مظلوم کو دیکھے تو اس کی مدد کر دے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو اس کو مصیبت سے نکال دے، کسی بھوکے کو دیکھے تو اسے کھلا دے، کسی بیمار کو دیکھے تو اس کی عیادت کر دے. انشاءاللہ خوشبختی آپ پر چھا جائے گی. خیر اور بھلائی کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے. اس کا لینے والا، اس کا لانے والا، اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے. نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوکاروں کے دواخانے میں استعمال ہوتی ہیں. حسن و اخلاق کے بھوکوں پر اپنی مسکراہٹیں لٹا دینا، حسن و اخلاق کے بھوکوں پر اپنی مسکراہٹیں لٹا دینا، یہ دنیا اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. چہرے کی اداسی و تاریکی یہ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ، جس کے نتائج کا علم علام الغیوب ہی کو ہے. طوائف نے ایک پیاس سے مر رہے کتے کو ایک گھونٹ پانی پلایا اور وہ جنت کی مستحق بن گئے. کیوں؟ کیونکہ مالک دو جہاں غفور و رحیم ہے، وہ محسن ہے، وہ احسان کو پسند کرتا ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. تو ایسے لوگ جو بدبختی، بے چینی اور خوف کے عالم میں جکڑے ہوئے، ایسے لوگ جو بدبختی، بے چینی اور خوف میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں نیکی اور بھلائی کے باغوں کی طرف آنا چاہیے. لوگوں کی مدد، غم گساری اور خدمت کرنی چاہیے. راحت، سکون، اطمینان، خوشبختی انہیں مکمل طریقے سے حاصل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل اس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں گے، اس کی خوشنودی کے لیے کریں گے. تو جب وہ خوش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی خوش ہوں گے اور وہ ہمیں بھی خوش کرے گا. محترم حاضرین، اس تمہید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی جو بات تھی کہ خیر اور بھلائی کا نتیجہ، خیر اور بھلائی کا انجام، خیر اور بھلائی کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے عملی زندگی میں اگر دیکھیں گے تو اس مسئلے میں جو چیز کو انسان کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور خاص ضروری ہے وہ کیا؟ کہ جب ہم کوئی خیر اور بھلائی کرتے ہیں، جب ہم کوئی خیر بھلائی کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی، رضا الہی. رضا الہی اور اچھے جواب دینا، اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے. جب ہم کوئی خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ارادہ، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بنا نیت کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہونا ہے اور ہر آدمی نیت کرتا ہے. تو یہاں پر جو چیز کو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ کیا؟ کہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو ہم کو ثواب ملنے والا ہے، جس کا انجام ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے. کدھر؟ دنیا اور آخرت. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. جو لوگ صرف اس لیے خیر و بھلائی کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھلائی حاصل ہو جائے تو انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بھلائی دے دیتا ہے. اور جو یہ نیت کرتے ہیں کہ انہیں خیر اور بھلائی دنیا اور آخرت دونوں میں ملے
تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دے گا. تو سب سے خاص بات، سب سے اہم نقطہ وہ یہی ہے محترم حاضرین کہ نیکی کا کام کرتے ٹائم، بھلائی کا کام کرتے ٹائم ہمیشہ یہ نیت ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. آپ جب دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کوئی خیر و بھلائی کی، اس کی نیت کی اور کوششیں کی، اللہ رب العالمین نے ان کو پورا بدلہ دیا ہے. لیکن یہ مسئلہ مسلمانوں میں کم پایا جاتا ہے، مومنین میں یہ مسئلہ کم پایا جاتا ہے. غیر قوم میں، کفاروں میں، مشرکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی آخرت کا تصور نہیں ہوتا. جب تصور ہی نہیں ہے تو پھر آدمی نیت بھی نہیں کرے گا. چونکہ ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے اور ہر مسلمان کی نیت ہوتی، ہاں وہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے، اس کے دماغ سے سلپ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیا، آپ جواب نہیں دے پائے، ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن باتیں آدمی کے ٹنگ سے سلپ ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ مسلمانوں میں پایا ہی نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے، پایا جاتا ہے. لیکن اس کی کثرت کن کے اس میں ہوتی ہے؟ غیر قوم میں، غیر ادیاروں میں ہوتی ہے. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے بھلائی کے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے نیکی کا کام کرتے ہیں کہ ہم بھی اگر دیکھیں گے تو رش کھا جائیں گے. وہ اتنا سوشل ورک کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، اور خیر و بھلائی کے اتنے بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ان میں سے بعض دیکھیں گے تو نوبل یافتہ انعام، ان کو کیسے بڑے بڑے نوبل پرائز ملتے ہیں ان کو. تو جو نیت انہوں نے کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا ان کو اجر دیا، لیکن آخرت سے وہ محروم رہے گا. اور آخرت سے ان کو اللہ رب العالمین نے محروم رکھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پاگل ہو کے مر رہا ہے، کوئی سوسائڈ کر کے مر رہا ہے، کوئی پریشانی کے عالم میں مر رہا ہے. یہ نیت کا اتنا بڑا فرق ہے کہ جب آدمی دنیا اور آخرت کی نیت کرے گا تو معروف کام کی بھلائی خیریت کیا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی کائے پر ہوتا ہے، اچھی چیزوں پر. تو جو آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، سب سے پہلے اس احسان سے وہ مستفید ہوتا ہے. اب اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل، اس کے دماغ، اس کے ضمیر کو راحت، سکون، اطمینان، انشراح ملتا ہے؟ اگر اسے کوئی رنج و غم کی بات پیش آ جائے تو وہ سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے تاکہ اسے راحت و سکون مل جائے. وہ محروم کو دے، وہ مظلوم کی مدد کرے، وہ لوگوں کو مصیبت سے نکالے، وہ بھوکے کو کھلائے، وہ بیمار کی عیادت کرے. کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب آپ معروف کے کام کریں گے، خیر اور بھلائی کے کام کریں گے، تو اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا معلوم ہے؟ کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اس تباہی سے بچا لے گا کہ جو تباہی آپ کا مقدر بن سکتی تھی معروف نہ کرنے کی وجہ سے، خیر و بھلائی کا کام نہ کرنے کی وجہ سے. یونس السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اگر یونس تسبیح والا نہیں ہوتا تو قیامت تک کے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، معروف کام کرتے تھے، بھلائی کے کام کرتے تھے. تو اس کا اجر کیا ملا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دے دی. اور اگر یہ نیکی نہیں ہوتی تو قیامت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ ڈر گئے، ڈر کر جب گھر آگے آپ اوڑھ کر لحاف اوڑھ کر سو گئے، پیاری بیوی حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈھڈارس بنائی، جو دلاسا دیا، جو نصیحت کی، وہ کتنی پیاری نصیحت. کیا نصیحت تھی کہ آپ کا رب آپ کو برباد نہیں کرے، آپ کا رب آپ کو برباد نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی آفتوں میں ان کی ہیلپ کرنے والے ہیں. آپ کا رب آپ کو بھولے گا نہیں. تو خیر اور بھلائی کے کام کا یہ انجام ہے محترم حاضرین کہ جو لوگ بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے وہ مطمئن ہو جائیں
کہ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آزمائش ان پر آئے گی تو اس سے بچائے گا کون ان کو؟ اللہ رب العالمین. ان کا انجام وہ روڈ پر پھل بیچتے ہوئے دیکھا تو کیا کرتا تھا؟ وہ روز جا کر اس سے انار خریدتا تھا. روز جا کر اس سے انار خریدتا تھا اور انار توڑتا تھا. انار میں سے ایک دانہ چکتا تھا, ایک دانہ نکالتا تھا, چکتا تھا اور بولتا تمہارے انار کھٹے ہیں, اور وہ انار رکھ کے چلا جاتا. اپنا پورا انار لے لیا کرتا تھا, اس میں سے ایک انار اس کو بڑھیا کو رکھ کر چلا جاتا. اب روز کا یہ معمول بنا لیا اس نے. اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی, اس کی بیوی نے کہی کہ یہ تو بات غلط ہے, انار تو میٹھے ہوتے ہیں, اپن گھر جاتے ہیں انار میٹھا ہوتا ہے, لیکن تم پھر بھی اس کو کھٹا بول کے وہاں رکھ کے چلے جاتے ہو. تو بولتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے انار میٹھے ہوتے, لیکن چونکہ وہ بڑھیا عورت, ضعیف عورت, اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ اتنے پھل خود کھا سکے, تو میں اس سے خرید بھی لیتا ہوں, اس کا معاشی تعاون بھی کر دیتا ہوں, اور اس کے ایک پھل میں تھوڑی سی کمی نکال کر وہیں رکھ دیتا ہوں تاکہ اسے کھا لے. خیر کا کام لانے والا کیا کرتا ہے؟ جو لا رہا ہے, جو خرید رہا ہے, جو بیچ رہا ہے, وہ سب فائدہ اٹھاتے. اب وہ عورت کے ساتھ جب معاملہ ہوتا تھا تو اس عورت کے سامنے بیٹھی ہوئی ایک سبزی والی نے اس کو دیکھتی تھی روز, کہ ان کا روز یہ ماجرا چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ مائی یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ روز آتا ہے, تم سے انار لیتا ہے, ایک انار میں ایب نکالتا ہے, تم کو دے کر چلا جاتا ہے, اور کھٹا بولتا ہے جبکہ میٹھا ہوتا ہے, اور تم اس کو کچھ بولتی نہیں. تو وہ ہنسنے لگی. بولے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو چیز کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھ رہا. تو تم نے غور نہیں کیے کہ میں جب بھی انار تولتی تھی تو میں ایک انار زیادہ تولتی تھی. ایک انار کیا کرتی تھی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے مجھے کھلانے کے لیے یہ واپس دے گا, اور جب وہ واپس دے کے چلے جاتا تھا میں اپنے اس میں رکھ لیتی تھی. وہ خوش ہو جاتا تھا, وہ نیکی کا کام کر رہے, وہ معاشی تعاون کر رہے, وہ مدد کر رہے, اور یہ اس کی کیسے مدد کر رہی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے, خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے, تو وہ لانے والا, بیچنے والا, خریدنے والا کیا کرتا ہے؟ سب فائدہ ہوتا ہے. تو یہ نفسیاتی بھلائیاں, یہ بابرکت جڑی بوٹیاں, یہ نیکوکاروں کے دواخانے میں استعمال ہوتی ہے. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی کیا ہے؟ صدقہ. ایک واقعہ ہے کہ 3 بزرگ ایک گھر کے سامنے بیٹھے بھوکے پیاسے. عورت باہر نکل رہی تھی گھر سے, اس کی نظر پڑی, انہوں نے دیکھی کہ 3 لوگ بزرگ ہیں بیٹھے ہیں. 2-3 بجے اس کی نظر پڑی تو کافی دیر سے بیٹھے تھے, صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی. اب 3 ضعیف آدمی ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, اتنی دھوپ میں بیٹھے ہیں. تو اس نے کہی کہ آئیے آپ ہمارے گھر میں آ جائیے, یہاں باہر مت بیٹھیے, یہاں چھاؤں ہے, کچھ کھا لیجیے گا, پیجیے. بولے آپ کے گھر میں کون ہے؟ تو بولے ابھی کوئی نہیں ہے, میرے شوہر جو ڈیوٹی پہ گئے ہیں. بولے نہیں ہم اندر نہیں آ سکتے. اور جب شام میں شوہر آیا تو شوہر کو نے واقعہ بتائی. تو بولے کون ہے؟ تو بولے باہر ہے. بولے جاؤ بلا کے لاؤں. تو پھر ہو گئی جائیے آپ اندر. بولے ہم تینوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے, ہم تینوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے, ہم میں سے آئے گا تو کوئی ایک آئے گا. تو بولے کون؟ تو بولے یہ جو ہے یہ خوشی ہے, یہ جو ہے یہ مال ہے, اور یہ جو ہے محبت ہے. اب ان تینوں میں سے آپ کسی ایک کو اندر بلا سکتی ہیں. بولے ٹھیک ہے, میں میرے پہلے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں. اب وہاں گئے, اپنے شوہر کو بات بتائی کہ وہ تینوں اپنا انعام بتا رہے ہیں, ایک خوشی بولتا ہے, ایک مال و دولت بولتا ہے, اور ایک محبت بولتا ہے. تو شوہر نے کیا کام کرو, مال کو بلا دو, مال آ جائے گا. تو بیوی نے بولے نہیں, اپن کامیابی کو بلا دیں. تو ادھر سے بہو نے کہی, کیا کہی؟ نہیں, محبت کو بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ محبت آئے گی تو سب آ جائے گا. تو اس نے جا کر یہ کہی کہ آپ میں سے جو محبت ہے وہ اندر آ جائے. تو وہ دونوں بھی ساتھ میں اٹھ کے آنے لگے. تو بولے کیا؟ تو بولے جہاں محبت جائے گی ہم دونوں بھی جائیں گے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے
کہ اگر معاملات میں محبت ہوگی تو سب آسان ہے، اور کڑواہٹ ہوگی تو سارے معاملات مشکل ہے۔ وہ طوائف نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، جنت کی مستحق بن گئی۔ اچھا یہ کیا مطلب ہے؟ ایک طوائف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دے اور جنت کی مستحق بن جائے، تو یہ اصل میں اخلاص کا ایک پیمانہ ہے۔ انسان کے دل میں کتنا اخلاص ہے یہ ایک پیمانہ ہے جو صرف اللہ رب العالمین ناپ سکتا ہے۔ یہ کون ناپ سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں ہمارے عملوں میں سب سے پہلے نیتوں کا درست کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نیت درست نہیں ہوگی تو عمل درست نہیں، اور جب نیت درست نہیں ہوگی تو اخلاص بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک طوائف صرف ایک گھونٹ کتے کو پانی پلائے جنت کی مستحق بن جائے تو الحمدللہ ہم تو بہت اچھے حال میں۔ تو ہمیں اس مسئلے میں کرنا کیا چاہیے؟ اخلاص، نیتوں کو درست۔ اور یہ نقطہ بھی کام کا ہے کہ چہرے کی اداسیاں اور تاریکیاں دوسروں کے خلاف اعلان جنگ، اور اس کے نتائج کا علم اللہ رب العالمین ہی کو۔ آپ دیکھیں گے بہت گہری بات ہے کہ جو آدمی اداس رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، وہ ہمیشہ بدلے کی بھاونا میں رہتا ہے۔ اس میں کسی کے تعلق سے ناراضگی پل رہی ہوتی ہے، اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہوتا ہے، کسی کے تعلق سے بدظن بدگمان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہو سکتا ہے اسے بھی اس کا علم نہیں ہوتا، بات کتنی بڑھ سکتی ہے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی سے ناراض ہو جائے، کسی سے غصہ ہو جائے تو اس کے بعد جو معاملات ہوں گے تو کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، کسی کو اندازہ ہے؟ اسی لیے ہمیں اپنے چہروں پر اداسی نہیں رکھنا چاہیے، تاریکی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کیا رکھنا چاہیے؟ مسکراہٹ۔ جب یہ مسکراہٹ رہے گی اور آپ چوراہے پر بھی نکلیں گے تو آپ چوراہے پر، راستوں پر ملنے والی چھوٹی موٹی ٹریفک تکلیفوں پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ورنہ آپ گھر سے باہر نکلیں، گھر سے باہر قدم رکھتے کے ساتھ ہی لوگوں کے معاملات آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے کہ آپ کو دیکھ کر صرف غصہ آنا۔ اب چہرے پر اگر پہلے سے ہم مسکراہٹ سجا کر نکلیں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ نکلیں گے، سوچ اور نیت کے ساتھ نکلیں گے، تو باہر جو معاملات ہمارے بگڑ سکتے تھے وہ بہت حد تک یا 90% تک بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ بس آدمی گھر سے یہ سوچ کر نکلے، بھائی گھر کے سوچ کے نکلے مطلب کہ تو گھر میں نہیں رہے۔ مثال دی جا رہی ہے کہ گھر سے سوچ کے نکلے تو ایسی خصوصیت اور کیفیت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں بھی رہنا ہے، ورنہ باہر تو جانے دو۔ گھر میں گھستے کے ساتھ ہی بیوی کے جو شکایتوں کے پٹارے کھلتے ہیں وہ سن کر ہی آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو یہ خیر و بھلائی کے کام ہے۔ اگر آپ پر بدبختی چھائی ہے، خوف چھایا ہوا ہے، تو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف آئیے، لوگوں کی مدد کریں، غمگساری کریں، خدمت کریں۔ بھائی ہم باہر نکلے اس احتیاط کے ساتھ کہ میرے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کو کوئی بری بات نہیں بولنا ہے، مجھے اگر کوئی بری بات بولتا ہے تو صبر کر لینا ہے اور برداشت کر لینا ہے۔ ابھی آدمی جا رہے ہیں، وہ آئل نے کٹ مارا، آپ سے ٹکرا گیا ہے نا۔ اب آپ تو صحیح جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے انسان جب صحیح جا رہا ہے کوئی رونگ سائڈ آئے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کے نہیں چلتا، بھائی چلانا نہیں آتی تیرے کو، نیا آیا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کب کیفیت ہوتی ہے؟ جب آدمی اس تیاری کے ساتھ نہیں آئے گا، اور جب تیاری کے ساتھ آئے گا تو پھر کیفیت دوسری ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ بھائی آپ کو لگی تو نہیں، غلطی اس کی ہے، غلطی اس کی ہے، آپ نے اس کو بھائی تم کو لگی تو نہیں، اب معاملہ کیا بنے؟ ایسی بات ہے، سارے معاملات محبت میں بدل جائیں گے۔ جو بغض عداوت دشمنی ہونے والی تھی، جو نفرت ہونے والی تھی، کس میں آ گئی؟ محبت۔ لیکن یہ سارے کام، آخری بات میں اپنی بات کو ختم کروں گا،
کہ یہ کس نیت ارادے سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب ہے وہ سوال کا جواب جو آپ پہلے دے رہے ہیں. اب ہے وہ کہ ہم جو بھی خیر بھلائی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے, لوگوں کی دعائیں لینے کی نیت نہ ہو. لوگ کیا بولتے ہیں, میں اگر کسی کا بھلا کروں گا تو مجھے دعا ہوا میرا کام بن جائے گا. یہی نیت ہوتی ہے نا. یہ کثرت سے پایا جاتا ہے. فقیر لوگ بھی گھر کے باہر آئیں گے نا تو آواز لگاتے, بھائی غریب کو دعا لے لو. اور تو دعا بھی پیسوں ملتی ہے, فری میں دے گا نہیں. اگر ہم نہیں دیں گے, تعاون یا صدقہ نہیں دیں گے, تو کھانا نہیں کھلائیں گے تو بدوا دے کے چلے جائے گا. تو دعا بھی آج کل بک رہی ہے کیا؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ جو صحیح نہج, جو صحیح منہج ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, وہ ترویج نہیں ہے. تو یہ خیر و بھلائی کے کام ہے کہ ہم سب سے پہلے جو بھی خیر کرے تو خیر کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ کام زبان سے ہوتا ہے, پھر اعضاء سے ہوتا ہے, پھر مال سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خیر و بھلائی میں یہ سب کائی کے لیے ہونا چاہیے. وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ غریبوں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا صلہ نہیں چاہتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب پہلی والی بات پہ آتے ہیں, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریا. اس دن کے لیے, کس دن کے لیے؟ آخرت کے, وہ جو بہت سخت دن ہے. آ گئی نیت کہ آدمی دنیا میں جو عمل کر رہا ہے دنیا کے لیے بھی کر رہا ہے اور اس کو دونوں جگہ کام ملنا چاہیے اجر. تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے, فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. تو وہ تمہیں اس دن کے عذاب سے بچا لے اور تمہیں اطمینان اور سکون دے گا, شادمانی دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت, صحیح اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے, خباز سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری دعوانا الحمدللہ. اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں.